یہ آپ کی جیب سے اتنی خاموشی سے نکل رہا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے جب آتا ہے جب آپ کو پینے کا صاف پانی نہ ملے، جب آپ کو پتہ چلے کہ ایئرپورٹ موٹر وے سب گروی رکھے جا چکے ہیں، جب آپ کو معلوم ہو کہ اسپتال میں دوا موجود نہیں ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ سرکاری اسپتالوں کو بیچا جا رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ اسکول نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، تو خیال آتا ہے کہ پھر یہ پیسہ کون کہاں دے رہا ہے؟ سرکاری اسپتالوں کو بیچا جا رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ اسکول نہیں ہیں، ممبران قومی اسمبلی یا ممبران اسمبلی کی تنخواہوں میں 5 لاکھ روپے کے اضافہ ہو جائے اور غریب مزدور 37,000 پر کھڑا ہو کہ اس کی منیمم جو ویج ہو، سیلری ویج ہو، وہ 37,000 روپے ہو، یہ اسی قرض کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج 259 روپے پیٹرول، 150 روپے کلو آٹا، 180 روپے کلو چینی اور 220 روپے کلو دودھ خریدنے پر مجبور ہیں۔ دال گوشت بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مونگ کی دال تقریباً 400 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ ہم عوام دشمن اس ظالمانہ سود پر مبنی اور غیر اسلامی بجٹ کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آواز بلند کرنے آئے ہیں۔ یہ ہم ہی نہیں، ملک میں جو سودی معیشت کے ماہرین کہلاتے ہیں وہ بھی اس بجٹ پر تنقید ہی کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل، اسد عمر، احمد مبین، زبیر مودی والا، کیلی ڈیوس وغیرہ یہ کوئی اسلامی معیشت کے نمائندہ نہیں ہیں، مگر یہ بھی دلائل دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں بجٹ نہیں بلکہ سامراجی ہدایت پر تیار کیا ٹیکس زدہ غلامی کا منشور ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے مدلل، ٹھوس اور جامع موقف ہی نہیں بلکہ عوام کے لیے متبادل مضبوط معیشت کا خاکہ بھی پیش کر سکیں۔ امام امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسلامی فکر نہ صرف دینی بلکہ علمی، معاشرتی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور زندگی کے اہم شعبوں کے تمام دائرے میں اپنے واقعاتی وجود رکھتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فکر کے نمائندے ہیں اور جو دین کو تخت پر پورا مشن عملی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ فردر وہ آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں، کچھ ٹھوس اور جو عوامل ہیں، جو ایگزیکٹ فیگرز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں اس بجٹ کی، تاکہ پھر ہم اس کو آگے فردر لے کے جا سکیں۔ تو میں سلمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 جون کو جس دن یہ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا تو سب سے پہلے ہمارے صحافی حضرات نے ہی اس کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ جو پہلے ٹیکنیکل فگر دی جاتی تھیں وہ نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا یہ حکومت کرتی ہے وہ ایک بات پھر سامنے آیا، اور صحافی حضرات نے ہمیشہ کی طرح اپنا کردار ادا کیا اور یہ بات ریکارڈ پہ لائی کہ حکومت کوئی ایسے عزائم رکھتی ہے کہ جو چھپا رہی ہے، جو صحافیوں کو پہلے ٹیکنیکل رپورٹ دی جاتی ہے پچھلے حساب کا بجٹ اور دیگر اعداد و شمار کی، وہ نہیں دیے گئے۔ تو ریکارڈ پر یہ موجود ہے کہ یہ آغاز ہی اس بجٹ کو جب پیش کیا گیا فائنانس بل تب سے ہی بدنیتی سے آغاز کیا گیا۔ پھر دوسری سب سے اہم بات یہ آپ تمام صحافی حضرات جانتے ہوں گے کہ 2028 فیصلہ موجود ہے کہ 2028 میں ملک سے سود کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو جب 2028 میں خاتمہ ہونا ہے اور حکومت پابند ہے تو 2024، 25، 26 میں آپ کو سفر نیچے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر سود کا خاتمہ ہونا ہے، سود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، تو یہ لامحالہ لازمی ہے کہ بجٹ میں، حکومتی اخراجات میں، حکومتی پالیسیوں میں سود سے نیچے جانے کی طرف عمل نظر آئے گا۔ لیکن آپ کو اس بجٹ کے اندر بہت واضح طور پر محسوس ہوگا کہ ایک قدم بھی اس جانب نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جو حکومتی بددیانتی کا بہت صاف مظہر ہے۔ جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں ہوں گے تو آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں کوئی شخص کہ کون سی خیر و برکت اس خطے میں آئے گی؟
کون سا اور کیسا جو ہے بہتری آ سکتی ہے جب خالق سے اپنے مالک سے آپ جنگ کر رہے ہیں اور علانیہ جنگ کر رہے ہیں. تو اس بجٹ کے اندر بہت جو واضح طور پر پالیسی سامنے آئی ہے, آپ سب نے اگر ایک نظر بھی دیکھا ہو تو صرف واضح ہے کہ ڈو مور ٹیکس اور مچ مور ٹیکس, جتنا ٹیکس لگاؤ اور مزید اس پہ اور ٹیکس لگاؤ. یعنی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں اگر یہ ہم سے نہیں ہم جمع کر سکے لوگوں سے تو پھر ہم فوج بھیجیں گے اور پولیس بھیجیں گے اور اس طرح سے وصول کریں گے. تو یہ آئی ایم ایف کا دباؤ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ عوام کو دے کچھ نہیں رہے اس ٹیکس کے بدلے اور چاہ رہے ہیں آپ میکسیمم لوٹتے رہے. 9 دن اس بجٹ پر ہماری ملک کے کوئی 200 سے 250 ارکان اسمبلی نے اس پر بحث کی ہے, اور 26 جون کو آپ نے دیکھا ہو کہ اپوزیشن ارکان نے جتنی تجاویز پیش کی وہ تمام کی تمام کثرت آراء سے مسترد کر دی گئی. گویا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہے اور اکثریت جو ہمارے پاس ہے, ہم جو چاہیں کرتے رہیں. تو اگر اس چیز کا نام جمہوریت ہے کہ آپ اکثریت کے نام پر جو چاہیں عوام پر مسلط کر دیں تو یہ کتنی ہولناک بات ہے. تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ صحافی حضرات خود اس چیز کو نوٹ کریں کہ اگر عوام کے حق میں کوئی شخص بات کرتا ہے, اپوزیشن لیڈر ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر ان ٹیکسز کو لے جانے کی بات کر رہا ہے کہ عوام میں لے کے جایا جائے, ان سے منظوری لی جائے, تو حکومتی ارکان اس کو رد کر دیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ 26 جون کو جو بجٹ منظور ہوا مجموعی طور پر وہی سود, وہی سارے ٹیکسز اور وہی ساری پالیسیز ہیں جو عوام کو پالش کر کے دوبارہ سے پہنا دی گئی ہیں اور ایک نام دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بہتری لا رہے ہیں. بجٹ کا بنیادی خلاصہ حقائق اور جو جتنے تضادات ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے. ہم مزید یاد دلا رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر جو انہوں نے جو کل بجٹ کا جو حجم پیش کیا سب جگہ یہی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ 17,573 ارب روپے کا ہے. اس کا ٹیبل بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن جب ہم بجٹ کے اعداد و شمار میں جاتے ہیں, ظاہر سی بات ایک موٹی کتاب ہوتی ہے اور اس کے اندر اعداد و شمار لکھے ہوتے ہیں, تو جب آپ اندر جاتے ہیں تو اندر آپ کو بہت سارے تضادات نظر آتے ہیں. دفاعی اخراجات پہ 2,550 ارب روپے کا حکومت نے کہا ہے, ہم اس میں کوئی وہ نہیں کرتے کہ اس پہ کوئی ایسی بات ہو. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو 17,573 ارب روپے خرچ کرنے ہیں اس میں سے 8,206 ارب روپے یہ سود کی ادائیگی کے لیے ہے. 17,000 میں سے 8,206 یعنی نصف 46% حصہ صرف سود اور اس حرام خوری کی ادائیگی میں جائے گا کہ جس کا قرضہ نہ آپ نے لیا ہے, نہ آپ کے والد نے لیا ہے, نہ آپ کے باپ داداؤں میں کسی نے لیا, عوام میں سے کسی نے اس قرض کو نہ لیا ہے نہ عوام پر خرچ ہوا ہے. اس کی سود کی ادائیگی ہمارے ٹیکسز کے پیسوں میں سے آدھی رقم جا رہی ہے. اسی طرح ٹیکسز کا ہدف انہوں نے 14,131 روپے رکھا ہے اور آمدن کا تخمینہ 11,000 ارب روپے, جس کے بارے میں ان کا واضح طور پہ کہنا ہے اگر ہم نہیں کر سکے تو پھر پولیس اور فوج کی مدد سے ٹیکس لیا جائے گا. کہنے کو تو بجٹ خسارہ 3.9% وہ شو کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم اعداد و شمار سے آپ کو دکھائیں گے کہ اسی دستاویز کے اندر کتنے مزید تضادات ہیں جو کہ یہ اتنے نہیں ہیں جتنی حکومت بتا رہی ہے. اور یہ سارے اخراجات ہم نے اپنے پاس سے نہیں, یہ بجٹ دستاویزات میں سے ہی ہیں اور اس کی تمام چیزوں کی ہم نے آپ کو کاپیاں بھی ہم فراہم کر دیں گے جو انیکشر لگے ہوئے ہیں, جو اعداد و شمار حکومت نے خود لکھے ہوئے ہیں. اس میں آپ نوٹ کریں کہ بہت کہا جاتا ہے کہ صوبائی NFC ایوارڈ, ان پورے اخراجات میں آپ کو تلاش کرنے پر جا کے ایک جگہ کہیں ملے گا صوبائی اخراجات جو صوبے کو ہر سال وفاقی حکومت دیتی ہے, وہ اخراجات اس میں شامل ہی نہیں کیے گئے. 8,206 ارب روپے ہیں وہ اخراجات جو صوبوں کو جانے ہیں. وہ NFC ایوارڈ کے اخراجات انہوں نے الگ کہیں خفیہ رکھے ہیں اور وہ 17,000 میں شامل ہی نہیں ہیں. یہ پہلا جو ہے دھوکہ ہے یا جو تضاد ہے جو آپ کو بہت بآسانی اس میں مل سکتا ہے. اسی بجٹ دستاویزات میں ایک ڈیمانڈ فار گرانٹس کا ایک دستاویز ہے جو یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے کتنے اخراجات کی اپروول کرائی ہوئی ہے. یعنی جتنے حکومت کے جو محکمے ہیں, جتنے وفاق کے جو شعبہ جات ہیں, وزارتیں ہیں, وہ کتنے روپے کس چیز میں خرچ کریں گی, یہ پوری ڈیٹیل ہے کیونکہ بجٹ ہوتا ہی اخراجات کا تفصیل ہے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گا کہ جو اندرونی اور بیرونی قرضوں کی تفصیل ہے وہ مرکزی اخراجات میں غائب ہے. آپ کو کہیں نہیں پتہ چلے گا کہ جو پاکستان نے بیرون ملک قرضے لیے ہوئے ہیں, اندرون ملک قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ کدھر ہیں, وہ کہاں ہیں. میں چاہوں گا اس کی پوری جو تفصیل ہے جو ان قرضہ جات کی اور جو اس کے اندر جو خلط بند کیا گیا, ہمارے شہزاد صاحب موجود ہیں, انہوں نے پوری ورکنگ کی ہے, اس کا انیکشر بھی آپ کو دیں گے, وہ اگر اس کو بیان کریں.
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बजट एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड डाटाबेस से क्रिएट किया गया है और ये फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं पूरी दुनिया के जो IMF और वर्ल्ड बैंक में बैठे हैं उन्होंने सपोर्ट करके बनवाया। हम सब सादा लोग हैं, हमें बजट समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको चंद मिनट में चीज़ें समझाना चाहूँगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि जिस तरह भाई साहब ने कहा कि 17,000 का बजट पेश किया गया, उसमें प्रोविंशियल शामिल नहीं था, वो 8,000 शामिल कर दें तो 25,000 अरब का बजट बनता है। अब इसके अंदर एक और बड़ा पॉइंट है, 25,000 अरब को अगर हम कंपेयर करें उस अमाउंट के साथ जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स के तहत की गई है, उसमें 37,000 अरब की पेमेंट अंडरटेक की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल। 17,000 का शो कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में, दूसरे डॉक्यूमेंट में है 37,000। अगर हम प्रोविंशियल ऐड कर लें तो ये 46,061 अरब की पेमेंट इस साल हमने करनी है। अब हमारी इनकम कितनी है? 19,000 अरब। 19,000 अरब में से अगर 46,000 अरब लेस करेंगे तो एक्चुअल हमारा डेफिसिट आएगा। अब आपका सवाल ये है कि ये 37,000 अरब किसको पे करना है? अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमने सूद की किस्तें कर्ज की किस्तें अदा करनी है इस साल, वो है 19,000 अरब। अब किस्तें अदा करनी है तो इससे लिंक सूद कितना है? वो है 8,207 अरब। अगर इन दोनों को टोटल कर लें हम तो सूद और इंटरेस्ट की मद में हमने 27,686 अरब इस साल पे करना है। अगर इसमें गवर्नमेंट के खर्चे शामिल कर लें 7,603 अरब और 2,565 अरब इस साल डिफेंस का बजट ऐड कर लें तो 37,855 अरब की हमने अदायगियां करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें प्रोविंशियल शेयर शामिल कर लें तो ये 46,061 अरब बन जाएंगी और हमारी इनकम है 19,000 अरब, तो हमारा एक्चुअल डेफिसिट 26,783 अरब है, जबकि बजट के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं 6,501 अरब। सबसे पहला ये डिफेक्ट है, ये झूठ है, ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, गलत बयानी है, जो मर्जी इसको कह लें, विंडो ड्रेसिंग है। इंग्लिश में इसका लफ्ज़ है विंडो ड्रेसिंग। अब मेरे भाइयों से मैं कुछ सवाल भी करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं इंटीमेट कर दूं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है? एक मेरा भाई ये पूछ सकता है मुझे सवाल कि शहजाद साहब अगर इस साल 37,855 अरब था तो पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना था? ये क्यों हो रहा है सारा मामला हमारे साथ करेंसी डिवैल्यूएशन में और पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है? एक पॉइंट कि अगर मैं इस वक्त टोटल करूं 2021 से लेके 2025 5 साल और 2026 छठा साल अगर शामिल कर लूं जो आने वाला है 2026 वाला, तो हमारी टोटल पेमेंट्स जो है 1,36,000 अरब हमने सूद की कर्ज की किस्तें अदा कर दी। 1,36,031 अरब की किस्तें पे की हैं। याद रखें 2018-19 में हमारा कर्ज सिर्फ 30,000 अरब था, यानी कि 30,000 अरब के मद में जो हम पे कर्ज था, जो बाद में PTI गवर्नमेंट गई थी तो 50,000 अरब तक पहुंचा हुआ था, तो वो 50,000 अरब का कर्ज हमने 1,36,000 अरब पे कर दिया, फिर भी वो 50,000 अरब का कर्ज पहुंच के आज 90,000 अरब है। अब आपका सवाल है जी सूद कितना पे किया? अगर इन कर्ज की किस्तों में 1,36,000 अरब में मैं सूद की किस्तें जो हमने पे की हैं पिछले 5 सालों में और अगले साल में कमिट करेंगे एज पर बजट डॉक्यूमेंट, वो है 35,241 अरब का सूद। 35,241 अरब। अब ये सूद अगर शामिल करूं तो 1,71,272 अरब का सूद और कर्ज की किस्तें हमने पे की हैं पिछले 6 सालों में। हम पाकिस्तानियों ने, हम मासूम लोग हैं, हम मासूम लोगों से ये पैसे बाई हुक और बाई क्रुक क्रिएट करवाए गए, हमसे निकलवाए गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस के थ्रू। और अगर हम 1,71,000 को देखें, ये पे करने के बावजूद सूदी सिस्टम में आज भी हम पे 90,000 अरब कर्ज पेएबल है। ये कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैसा दजाली सिस्टम है, कैसा तागूती सिस्टम है, जिसमें कि पिछले 6 सालों में हमने 1,71,272 अरब सूद और किस्तों में पे कर भी दिया, फिर भी 90,000 पेएबल है। ये है वो धोखा जो हमसे पाकिस्तानियों से होता है। इसी वजह से अगर मैं आप सब भाइयों से पूछूं, क्या मेरा कोई भाई 20वें ग्रेड का अफसर हो, 21वें ग्रेड का अफसर हो, या हमारा कोई साफी भाई जो सैलरी पे काम कर रहा है, या मैं अगर कोई सैलरी पे काम कर रहा हूं, 2-4 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, क्या मैं 3 साल में अपना घर बना सकता हूं इस पाकिस्तान में? इंग्लैंड में वो भी फाइनेंशियल गुलाम है,
یو ایس اے میں وہ بھی فائنینشیل غلام ہے, ہم بھی فائنینشیل غلام ہیں, لیکن وہ 3 سال میں اپنی سیلری سے گھر بنا سکتے ہیں. یو ایس اے اور انگلینڈ 3 سے 4 سال میں اپنی سیلری سے گھر بنا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے فائنینشیل سسٹم میں لیبر کو چیپ رکھنے کے چکر میں اور یہ فائنینشیل سود کو معاملات میں ہمیں غلام بناتے ہوئے ہم 500 سال تک گھر نہیں بنا سکتے, صرف اس سودی سسٹم کی وجہ سے کہ جس میں پچھلے 6 سالوں میں 1,72,272 ارب پے کرنے کے باوجود 90,000 ارب کا قرضہ ہم پہ پڑا ہوا ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ جس سے اگر ہم نے نجات حاصل کر لی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان دیکھنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اگر ہم نے اسی طرح سود پے کرتے رہے اور ہم پہ لون بڑھتا رہا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اس میں ایک اور ٹیبل 11 بھی ہوتا ہے جس کے اندر ایکسپینسز بتائے جاتے ہیں, اور دوسرا ٹیبل ہے جس میں ڈیفیسٹ بتایا جاتا ہے. ایک اس میں کانٹیکسٹ میں بتا دوں آپ کو, صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 2018-19 میں جو انہوں نے بجٹ کلیم ڈیفیسٹ کلیم کیا کہ جی ہماری جو گراس انکم ہے وہ 5,000 ارب ہے اور ہمیں 3,287 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. اگر ہم 3,287 ارب انکم بڑھا لیں تو ہمارا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا, لیکن وہ 5,000 ارب سے آج ہم سے 20,000 ارب یعنی کہ 19,278 ارب ہم سے انکم جنریٹ کروائی جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے ٹیکسز لے رہی ہے, 4-5 گنا بڑھا دیا, لیکن باٹم لائن کیا ہوئی کہ وہ جو ڈیفیسٹ تھا اس کو کم نہیں ہونے دیا. سود کو انٹرسٹ کو اس طریقے سے بڑھا دیا کہ ڈیفیسٹ 3,287 ارب سے بڑھا کے 6,500 پچھلے سال 7,283 ارب تک. کیوں؟ کیونکہ ہماری ٹوٹل نیٹ انکم ساری کی ساری جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ سود میں جائی جاتی ہے. اور سود کی پالیسی کون کریٹ کرتا ہے؟ ہم خود. ہم کیسے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ آج آپ کا سود کا ریٹ 22% ہے اور بینک 30% پہ سود دیں گے. یہ پرانی بات کر رہا ہوں پچھلے سالوں کی, جب قائبر ریٹ 22% تھا. آج وہ کہتی ہے 11% قائبر ریٹ ہے, آپ ہم سے 5% ایڈ کر کے ہم 16% سود دیں گے. خود ہی ڈکلیئر کرتی ہے اور وہی ڈومیسٹک ڈیٹ سے ہم سے سود کلیکٹ کرتی ہے, بینکوں کو دیتی ہے اور ان کو نوازتی ہے اور ہم پہ ٹیکس امپوز کرتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ خود ہی میں کریٹ کرتا ہوں ایک پالیسی اور خود ہی میں اپنے کو جوتے لگاتا ہوں, I'm sorry to say, لیکن خود ہی اپنے عوام کو کہتا ہوں ٹیکس پے کرو. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے. جی آپ نے ان اعداد و شمار سے یقیناً ایک ہولناک صورتحال کا اندازہ کیا ہوگا. یہ جو اعداد و شمار ہے بولنے میں 1,000 ارب ایسا لگ رہا ہے, لیکن یہ پوری قوم آج جو پسی ہوئی ہے وہ انہی ہزاروں اربوں کے بوجھ تلے پسی ہوئی ہے. اور آپ اگر اس بات کا اندازہ کریں کہ کیا یہ قرض آپ کے لیے لیے گئے ہیں یا آپ پر خرچ کیے گئے ہیں, تو اس کی دور دور تک آپ کو کوئی شباہت, کوئی چیز نہیں ملے گی کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ پیسہ ہمارے لیے لیا گیا اور ہم پر کوئی خرچ ہوا ہوتا تو حالات بہت بہتر ہوتے. 2020 میں جب حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمارا صرف 5 ارب کا ڈیفیسٹ ہے, وہ آج 19 ارب آمدن کے باوجود بھی وہ ڈیفیسٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. یہ بہت سادہ مثال ہے کہ کامرس کا کوئی رپورٹر یا کوئی بھی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح کا گورکھ دھندا ہم جو اس کو کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تحریک لبیک اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کو نہ صرف رد کرتی ہے بلکہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ جو ہمارا اسلامی سلطنت کا جو تاریخی دور تھا, خلافت عثمانیہ تک کا دور تھا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال 1200 سال اس روئے زمین پر مسلمان اسی سودی نظام کے بغیر حکومت کرتے رہے. یہ جو بات ذہنوں میں انڈیل دی جاتی ہے کہ جی سود کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, سود کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی, یہ ایک دھوکہ ہے, ایک سراب ہے. یعنی آپ خود سوچیں اس بر صغیر کے اندر 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے تو کوئی سود نہیں تھا نا. حکومت 1000 سال چلتی رہی ہے, بر صغیر میں لازوال حکومت چلی ہے. خلافت عثمانیہ اس سے پیچھے خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک کیا بغیر سود کی حکومت نہیں چلی؟ تو یہ بات بالکل جھوٹ اور لغو ہے, اور یہ گزشتہ 150 سال میں ان سامراجی اداروں کی پیدا کردہ بات ہے کہ سود کے نام پر لوگوں کو اس طرح جکڑ لیا جائے. یعنی قرض لیتے ہیں, پھر قرض کے لیے سود لیتے ہیں, سود کے لیے پھر ایک قرض لیتے ہیں, اور پھر ایک قرض کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. یہ پورے بجٹ اخراجات میں سب سے نمایاں ہے. یعنی ہم اس پہ زور اس لیے دے رہے ہیں, سب سے نمایاں بات ہے کہ آپ کے اخراجات کا آدھے سے زیادہ حصہ سود میں خرچ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ بنیادی بات بتاتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلی بات جو ذہنوں میں مروب کر دی جاتی ہے کہ جی سود کے بغیر کیسے ہوگا. ہمارے ملک کا ایک افسوسناک بات ہے, سابق وزیر اعظم, ایک سابق صدر وہ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ جی سود
کو جو ہے جاری رکھا جائے. ایک چلا جاتا ہے ہم علماء سے اپیل کرنے کے جی سود کے لیے کوئی راستہ نکالیے. یعنی کتنی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ جاپان اور آئرلینڈ جیسے ممالک بغیر سودی قرض کے وہ ترقی کر لیتے ہیں. کتنی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ سری لنکا جیسا ملک ڈیفیسٹ کا اعلان کرتا ہے کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس پیسے, نہیں دے سکتا, اور وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. ابھی چند سال قبل آپ نے سنا ہوگا. یہی نہیں, وینیزویلا ہے, کئی اور جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں, سب کھڑے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا جائے گا. امام المجاہدین کا بہت واضح طور پر اسٹانس تھا کہ نہیں جی کوئی نہیں دے سکتا, ہم سود ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے, اصل رقم جو بنتی ہے جب ہوگی دے دیں گے. اور یہ تو عام معاشرت میں ہوتا ہے, جو کسی کے پاس نہیں ہوتا پیسے نہیں ہے بھائی کہاں سے لے گا, کہاں سے کرے گا. تو یہ بنیادی بات ہے, کم از کم صحافی حضرات کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹریپ ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کے بغیر نہیں چل سکتا. کیا ہوگا متبادل, بھائی متبادل 1200 سال نافذ رہا ہے, ہم اپنی اصل کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو اس لیے دوسری بات ایک اور بہت تازہ آج کل روز خبروں میں آ رہی ہے کہ نیو یارک کے میئر کا الیکشن ہو رہا ہے, کوئی زہیر ممدانی صاحب ہیں. تو یہ تو بڑا بتایا جا رہا ہے, لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو متھ ہے, جو جھوٹ ہے, کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. زہیر ممدانی صاحب کی الیکشن مہم کے جو وعدے ہیں وہ کیا ہے. وہ نیو یارک کی عوام سے وعدے کر رہا ہے کہ میں مہنگائی کم کروں گا, سستے گھر دلاؤں گا, ٹرانسپورٹ کے خرچے کم کروں گا, اور آپ کی رہائش آسان کروں گا. یہ وعدے سن کے آپ کو لگ رہا ہے کوئی پنڈ بھٹیاں کا یا وہاں کا الیکشن ہو رہا ہے. یہ نیو یارک شہر کا میئر وعدے کر رہا ہے اپنے عوام سے کہ میں مہنگائی کم کراؤں گا, سستی رہائش تمہیں دوں گا. یہ اس ملک کا حال ہے جہاں کے لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ سودی معیشت جہاں ہوگی وہاں یہ تباہی لازمی ہوگی. یہ مہنگائی, یہ بدامنی, یہ بدحالی, یہ روحانی اور یہ دسیوں قسم کے جو مسائل ہیں, یہ سب اس سودی نظام کی پیدا شدہ غلاظت ہے, جس سے نہ نیو یارک محفوظ ہے نہ پاکستان محفوظ رہے گا اگر وہ کرے گا. اسی طرح آپ جو بجٹ کے باقی اخراجات میں دیکھیں تو بہت سب سے نمایاں ہیں. کئی بار لوگوں نے جو ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے نوٹ کیا ہو کہ پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہیں فوراً بڑھا لیتے. 500% تنخواہ بڑھی گئی ہے, یعنی 5 لاکھ روپے پہ جو 2 لاکھ سے 5 لاکھ پہنچ گئی ہے, کون پوچھنے والا ہے. اور غریب آدمی مزدور 37,000 پہ کھڑا ہوا ہے, اس بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. اس بجٹ میں تو کم ترین تنخواہ جو ہمیشہ کہی جاتی تھی مزدور کی, وہ بھی نہیں بیان کی گئی, اور یہ بھی سب کے سامنے ہے. غریب جس طرح روٹی کو ترس رہا ہے, جو حالات ہیں وہ سب, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے سامنے آئے گی, یہ سب آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور سب آپ کے سامنے ہیں. دوسرا یہ کہ انرجی سیکٹر کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے, بجلی ویسی نہیں دی جا رہی. وہ جو 300 یونٹ تھے جو وعدہ کیا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, وہ آج تک لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کدھر ہیں کہاں ہیں. اور اوپر سے جو لوگ غریب آدمی کہتا ہے چلو سولر لگا لوں کہ ہم بجلی آئے, اس پر بھی ٹیکسز لگانے کا جو ناجائز سلسلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح یہ نان فائلر اور فائلر کی جو تقسیم کی گئی ہے, آپ نے دیکھا ہو قومی اسمبلی کے اندر بھی مذاق بنا, اس کے باہر بھی میمز بنی ہیں, مذاق بن رہا ہے حکومت کا کہ آپ لوگوں کو خود سے ایسا نظام نہیں لا سکتے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں اور آپ کو ٹیکس دیں. اور جب آپ اس طرح کی سختیاں کرتے ہو تو پھر خود حکومتی ارکان آپ کا جو ہے, اسمبلی ارکان آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح جبر کے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں. جب آپ عوام کو ریلیف دیں گے, جب عوام کے پاس وہ ساری سہولتیں ہوں گی جس کا آپ وعدہ کر کے ٹیکس لیتے ہیں, تو لوگ بھی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. لیکن یہ تو بدعنوانی کا پورا ہر سال کا چٹا کٹا ہے. یہ جو وائٹ پیپر کی صورت ہم نے شائع کیا ہے, یہ پورا ایک دستاویز ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اور عوام کو ہوشیار ہونا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور اس نفسیات کو, جو چوری کی نفسیات ہے, اس کو اپنے اندر سے نکال کر شفافیت کی طرف لانا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے حکومت کے پچھلے بجٹ میں کہ ہم سبسڈی دیں گے, پانی, بجلی, گیس, ان ساری چیزوں پر اس بار حکومت پیچھے ہٹی ہوئی ہے. اور IMF کا اتنا سخت شکنجہ ہے کہ وہ پابند کیا ہوا ہے, اس نے چیزیں فکس کر دی ہیں کہ آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ جو غلامی ہے یہ پوری قوم کو صرف معاشی نہیں ہے, وہ اپنے تہذیبی, اپنے ثقافتی سارے ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ, چونکہ ہم موجود ہیں پنجاب میں, سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ بھی ہے اور زرعی ملک ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے, ہمیشہ کہی جاتی ہے, جملہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, زرعی ملک ہے. لیکن تو اس زرعی ملک میں زراعت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کسان کے ساتھ صورتحال دیکھیں, کوئی زرعی پالیسیاں آپ کو نہیں ملیں گی. جتنی پالیسیاں ہیں وہ ساری زمین دشمن پالیسیاں جو ہے انہوں نے نافذ کی ہیں. زمین بنجر ہو رہی ہے, وہ جو ہائیبریڈ بیج کا جو خطرناک تجربات کیے جا رہے ہیں ماس پروڈکشن کے لیے, اس کے نتیجے میں زمین تباہ ہو رہی ہے. پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ابھی حالیہ دنوں سندھ میں چلتا رہا, پانی موجود نہیں ہے. پانی کے بدترین کرائسس کا ہم شکار ہونے جا رہے ہیں, لیکن حکومت کی اس جانب پورے بجٹ میں اخراجات میں کوئی توجہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ دھوکوں پر مبنی جو اعداد و شمار ہیں, اس کو ہم چاہتے ہیں عوام کے سامنے لائیں, اس پر ہم پوری مہم چلائیں گے. اسی بجٹ میں ہم نے جو اپنے وائٹ پیپر شائع کیا ہے, اس میں 30 سال کا ہم نے ڈیٹا نکالا, تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 30 سالوں میں جو بھی حکومت آئی ہے, اس 30 سال میں تو ہم جمہوری حکومتوں کا دعویٰ کرتے ہیں, تمام حکومتوں نے
یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبادی ہم نے کنٹرول کی ہے، آبادی ہماری جو تھی 3.1 سے آج 1 سم تھنگ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور جی ڈی پی ہمارا بڑھ رہا ہے. آبادی کم ہو رہی ہے، جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. تو جب آبادی کم ہو رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، تو بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ لوگوں کا تو جی ڈی پی یعنی اکانومی میں حصہ آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے یہ کھلا تضاد ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. پھر خود حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے نوجوان جا رہے ہیں، کشتیاں الٹ رہی ہیں. اتنا بھر کے نوجوان جا رہا ہے تو پھر بے روزگاری کیوں پھیل رہی ہے؟ پھر کیوں یہ تضاد ہے؟ اس تضاد کو ہم پیش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے، تاکہ آپ اس کو عوام کے سامنے لائیں، وہ حق اور سچ کی بات بتائیں کہ کس طرح سے ان اعداد و شمار میں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی جو فکر ہے علامہ خادم حسین رضوی کی فکر جو ہے اس پر مبنی ہم اپنا جو ہے متبادل بیانیہ پیش کرتے ہیں، جو بہت واضح ہے کہ سودی نظام سے پاک ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ سودی نظام غیرت کش نظام ہے، اس کے اثرات معیشت ہی نہیں، معاشرت، سیاست سب پر پڑتے ہیں، تو یہ فی الفور اس سے جان چھڑائی جائے. ہم ایسا منصوبہ دینا چاہتے ہیں جو قوموں کو غیروں کے سود پر نہیں بلکہ اپنے وسائل پر جینا سکھائے گا، جس میں سادگی ہے، قناعت ہے. اور یہ ان تصورات سے یہ ہمارا بجٹ خالی ہے. آپ کو شاہانہ اخراجات کی جو ہے اس میں تفصیلات ملیں گی. آپ صرف اسمبلی کے تزئین و آرائش کے اخراجات دیکھ لیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے. تو یہ حکومتی عیاشیاں، فضول خرچیاں اور یہ تمام چیزیں ہیں جو عوام کا پیسہ برباد کر رہی ہیں. کسی سڑک سے وزیر اعلیٰ صاحبہ گزر جائیں تو آپ اندازہ کرنے اسکواڈن جو لگتا ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. ہم نوجوانوں کو ان کی معاشرت کے مطابق مہارتیں سکھائیں گے تاکہ وہ کبھی بے روزگاری کی اس افریت کا شکار نہ ہو سکیں. زکوٰۃ، وقف، عشر، غیر سودی بینکاری نظام، اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. ہم اس کو شاندار اسلامی روایت کے مطابق چلائیں گے. ہمارے پاس امارت شریعہ بہار کی پوری تاریخ موجود ہے، خلافت عثمانیہ کی پوری تاریخ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ پیچھے سے خالی ہیں. تو ہم سرمایہ دارانہ صارفیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک اشیاء کو انتہائی ضرورت پر محدود کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امپورٹ بڑھے جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پیاز ابھی چینی تک امپورٹ کی جا رہی ہے. زرعی ملک ہے، گنے کی پیداوار ہے، اس کے باوجود آپ کو چینی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو کتنا بدترین بحران ہے. کتے بلی کے بسکٹ تک جو ہے نا ہمارے یہاں امپورٹ ہو رہے ہیں. یہ صورتحال، یہ بدترین صورتحال ہے جو ہماری ملک کی معیشت کو نیچے دھکیل رہی ہے. اور جبکہ بنیادی ضروریات جو ہیں ان پہ پانی، بجلی، تعلیم، ہماری پالیسی، ہم اس پہ کوئی سبسڈی ختم نہیں کریں گے بلکہ عوام کو جتنا ریلیف ہے وہ ہم پہنچائیں گے. تو اس کے بعد پھر ہمارے مطالبات ہیں. میں چاہوں گا کہ ریحان صاحب جو تحریک کے مطالبات ہیں وہ پیش کریں. جی، تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں. جی میں گزارش کروں گا مرکزی ایڈیشنل نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان اور مرکزی رکن شورا محترم سجاد سیفی صاحب سے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جس طرح ہمارے ایکسپرٹس نے بات کی ہے، تحریک لبیک پاکستان اس بیانیے پر شروع دن سے قائم ہے کہ پاکستان کو سودی نظام سے آزاد کیا جائے، کیونکہ سودی نظام پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ایک پیش خیم ہے، جس کے متعلق بارہا مرتبہ تحریک لبیک پاکستان یہ آواز اٹھا چکی ہے کہ جب تک آپ سودی نظام سے پاکستان کو آزاد نہیں کرواتے اس کی خوشحالی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سود براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. جبکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اس لیے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اس کے اوپر مل کر کوشش کرنی چاہیے. اور تحریک لبیک پاکستان کا یہ بیانیہ شروع سے رہا ہے، اور آج آپ کے توسط سے ہم تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے جو مطالبات پیش کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ سودی مالیاتی نظام کی مکمل عملی طور پر نفی کی جائے، ہر طرح کے قرضوں کے قومی مزاج کو ختم کیا جائے، نوجوانوں کے لیے کاروباری امداد اور مہارتیں سکھائی جائیں، انرجی سیکٹر، تعلیم، صحت، زراعت کو بجٹ میں حقیقی ترجیح ملنی چاہیے. IMF معاہدوں کی پارلیمان اور عوام سے توثیق لازمی کرائی جائے. ماضی کے بجٹس میں کیے گئے وعدوں کا احتساب ہونا چاہیے. یہ وہ ہمارے مطالبات ہیں جو آپ کے توسط سے ہم نے پیش کی ہیں. یہ بجٹ ترقی کا منشور نہیں ہے بلکہ غلامی کا معاہدہ ہے. نہ یہ اسلام کے دائرے میں ہے، نہ جمہوری، نہ آئینی.
ہم حکومتی اخراجات کی اس تفصیل کو شرمناک قرار دیتے ہیں، جس میں خود ان کی پالیسی، وعدوں و منشور سے انحراف، قومی غیرت، قومی خود مختاری کو پوری طرح زمین بوس کر دیا گیا ہے، جعلی اعداد و شمار کے ساتھ عوام کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ قوم کو بیدار کرنے کا ہم اعلان کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ حکمران ہمیں ہی غلام بنا رہے ہیں، یہ سلسلہ مؤثر احتجاج سے ہی قابو آئے گا۔ ہم سود سے پاک پاکستان چاہتے ہیں، ہم غیرت مند، خوددار اور اسلامی معاشی نظام چاہتے ہیں جس میں ہم سب خوشحال ہوں۔ اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تحریک لبیک پاکستان مطالبات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ میں گزارش کروں گا محترم سید جیلانی شاہ صاحب سے جو مرکزی رکن شورا کے کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے وہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اس بجٹ کو نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ عوام کے سامنے اسے ایکسپوز کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ نے مجھے ادھار دیا 30,000 روپے۔ کتنے؟ 30,000 روپے، اور آپ پچھلے 6 سالوں میں مجھے اس کی قسطیں دے چکے ہیں 1,36,000 روپے۔ 30,000 روپے کا میں نے آپ نے مجھے قرض دیا، اور اس قرضے کے بیسس پہ واپس کتنے پیسے گئے؟ 1,36,000 روپے۔ سمجھیں اس بات کو۔ اور ساتھ میں اس 30,000 روپے کے قرض کے اوپر جو پرنسپل اماؤنٹس میں نے آپ کو واپس دینی تھیں، آپ ہی سے میں اور ادھار لیتا گیا، اور اسی کے بیسس پہ میں سود بھی پے کرتا رہا۔ تو اگر ان 6 سالوں کا پرنسپل اماؤنٹس کی قسطیں نکال لیں اور سود نکال لیں تو 30,000 کے عوض پہ عوام اس وقت کتنے پیسے دے چکی؟ 1,76,000 ارب روپے دے چکی۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ساری گورنمنٹس اس بات کو چھپاتی ہیں، ایون دو کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں اور اس بجٹ کے اوپر تنقید کرتی ہیں اور رونا روتی ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، 10 کروڑ غریب عوام جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، لیکن جو نمبرز آپ فج کرتے ہیں وہ تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بد دیانتی ہے، نہ صرف ان حکمرانوں پہ بلکہ ساری ان پولیٹیکل جماعتوں پہ۔ اور المیہ یہ کہ ہم عوام پھر جب الیکشنز آئیں گے تو پھر اسی ریٹرک اور اسی دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، جس میں واپس مڑ کے انہی دھوکے باز اور انہی چوروں کو ووٹ ڈالنے پہنچ جائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی، یہ ویک اپ کال ہے تحریک لبیک کی طرف سے، اور اس ویک اپ کال کے بیسس کے اوپر یہ سمپل میتھس جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بیسس پہ جاگ جانا چاہیے۔ ہم نے اپنا پرنسپل بھی کئی گنا واپس کر دیا، اور ہم نے اس کے اوپر جو سود سپوزڈلی دینا تھا وہ بھی ان کے منہ پہ مار چکے ہیں۔ آپ ایک غیرت مند قوم ہیں، آپ یہ پیسے ان کو دے چکے ہیں کئی گنا اوپر۔ اب آپ اپنے اپنے حکمرانوں سے کہیں بس ہو گیا، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو آخر میں صرف اس طریقے سے کنکلوڈ کروں گا، اور مزاحیہ بات نہیں ہے، یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک باپ بیٹا پریشانی میں، کس پریشانی میں؟ اکنامک پریشانی میں، اپنا ایسٹ بیچنے بازار جاتے ہیں، اور وہ ایسٹ کیا ہے؟ ایک عدد گدھا ہے جو انہوں نے مارکیٹ میں جا کے بیچنا ہے۔
وہ دونوں ساتھ گدھے کو لے کے نکلتے ہیں, کھیتوں سے جا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو گدھے کو اتنی گرمی میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اس کے اوپر سواری نہیں کرتے. وہ دونوں باپ بیٹا سنتے ہیں, سواری کر لیتے ہیں, تھوڑا آگے جاتے ہیں, پھر ایک آواز سننے کو ملتی ہے کہ دیکھو اتنی گرمی میں گدھے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. گدھے پہ دونوں لوگ چڑھے ہوئے باپ بیٹا. وہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک ایک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ابا کو بٹھا دیتے ہیں, بیٹا چلاتا ہے. اس کے بعد تھوڑا آگے جاتے ہیں, پھر آگے آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظالم بیٹا, وہ کتنا ظالم باپ ہے, بیٹے کو گرمی میں چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ سواری کر رہا ہے. ہر کسی کا اپنا وینٹیج پوائنٹ ہے نا دیکھنے کا. تھوڑا آگے جا کے وہ پھر ادی بدلی کر دیتے ہیں, اب باپ بیٹے کو بٹھا دیتا ہے اور خود چل رہا ہوتا ہے پیدل. تو آگے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظالم بیٹا ہے, باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہے. آخر کار وہ تنگ آ کے کہتے ہیں گدھے کو اپنے کندھے پہ ہی بٹھا لو. میرا سوال ہماری پاکستانی عوام سے ہے, یہ گدھے اپنے کندھوں سے کب اتارو گے؟ یہ وقت ہے کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور کہو نو مور, وی ول ناٹ پے یو اینی مور اینڈ وی ول ناٹ گیو دیز foreign debts and servicings. No more. No more to IMF. We reject IMF. This is a decadey budget and we will not accept it at any cost. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ کے سوال جواب ہوں تو بالکل کیجیے گا. اگر سوال جواب ہو تو مجھے بتائیے گا. اب آپ ادھر آ جائیں. آپ جی سر, سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 17,000 کے قریب ہے, اور جو ان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 22,49,000 کے قریب ہے. تو کیا سودی نظام کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو ان میں جو 22 لاکھ طالب علم ہیں, کیا ان میں کوئی 22 طالب علم بھی ایسے نہیں ہیں جو اس سودی نظام کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنا کر اس ملک کو ڈونیٹ کر سکیں, جس طریقے سے ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کے طالب علموں کی مثال دیتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں تحریک لبیک اپنا ایک ایجنڈا لے کر باہر نکلتی ہے اور اس کے بعد کسی نہ کسی انفلوئنس میں وہ واپس چلے جاتے ہیں. لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہیں یا نکلتے ہیں, تو پھر جب سربراہی چلا جائے گا اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں دونوں جانب سے, تو کیا اگر اس بار آواز نکالی جا رہی ہے کہ عوام باہر نکلے, تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے یا پھر کوئی مکمکا کر کے واپس چلے جائیں گے؟ اس کے آپ کے 2 کویشچنز ہیں جی, تو آئی تھنک ون بائی ون اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. تو ایک کویشچن, ایک صرف جو ان کی ایک بات تھی اس میں میں صرف کریکشن کر دوں. شہادتیں جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ تحریک لبیک پاکستان کی ہی ہیں. انڈاکیومنٹڈ جو سپوزٹلی 3 شہادتیں پولیس والوں کی بتائی جاتی ہیں, وہ پولیس والوں کی اپنی ہی ایکسپوزڈ وائرلیس کالز کے اوپر انہی کی گاڑیوں کے نیچے آئے ہوئے شہید ہیں, جن کا پوسٹ مارٹم بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ انہی کے ہاتھوں انفارچونیٹلی ہوا ہے. تو ڈاکیومنٹڈ اب تک تحریک لبیک پاکستان کے پہلے فیض آباد دھرنے سے لے کے اب تک شہداء صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے, جو کہ میڈیا کے اوپر آبویسلی نہیں بتائے جا سکتے یا نہیں بتائے جاتے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ پارٹ آف یور کویسچن, جہاں پہ ہمارے رجسٹرڈ مدارس ہیں اور جہاں پہ ہمارے آپ نے 22,000+ اسٹوڈنٹس کہے ہیں رجسٹرڈ, تو ایسے انسٹیٹیوشنز اب الحمدللہ آل اوور پاکستان انڈر دا آسپیسز آف تحریک لبیک پاکستان کام کر رہے ہیں, کہ جہاں پہ ہم ڈوئل ایجوکیشن سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. تو ناٹ جسٹ دیٹ وی آر پروڈیوسنگ علماز, بٹ وی آر آلسو پروڈیوسنگ فائنینشیل اینالسٹس. یہ تو ایک طرف ہے. ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ جس نے آلریڈی لانچ کر دیا ہوا ہے AI architectural course, which means not just that we will be producing ulamas, but who will also now come into the business architect of AI side of things. تو artificial intelligence پہ بھی ہم جا چکے ہیں.
اس وقت جو آپ کے پاس پینل ہے یہ وہ فیسز ہیں جو اس وقت صرف ریپریزنٹ کر رہے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو ہم ایسے لوگ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ جو آلریڈی آپ کی ان انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرتے ہیں اور جن کو کام نہیں کرنے دیا جاتا وہی اس کو ریسٹرکچر کریں گے. اسی کا ایک ایگزامپل جو ہے سلمان صاحب ہیں, اسی کا ایک ایگزامپل جو ہے ہمارے شہزادہ شوکت صاحب ہیں. ایک ٹرم ہے, تھوڑی دیر کے لیے صرف سمجھیے گا, آئی ایم ناٹ بوسٹنگ دیٹ واٹ تحریک لبیک پاکستان ہیز ان ٹرمز آف ریسورسز, لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹرم ہے اکانومسٹ. آپ کے پاس سیورل اکانومسٹ ہیں پاکستان کے اندر, ناٹ جسٹ ان دا فارم آف پروفیسرز بٹ ان دا فارم آف people working in the financial industry and in the finance ministry. فائنینشیل اکانومسٹ آپ کے پاس اس انگلی کے اوپر گنتی کیے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, گنتی کیے ہوئے, اور اس کی ایجوکیشن تو یہاں پاکستان میں کیا ریجن میں بھی نہیں ملتی فائنینشیل اکانومسٹ کی. وہ فائنینشیل اکانومسٹ ہمارے پاس شہزادہ شوکت صاحب جیسے لوگوں کی صورت میں آلریڈی موجود ہے. ہمارا جو وائٹ پیپر ہے جو ہم نے شائع کیا ہے اس کے اندر کچھ ایڈیشنز ہیں جو ہم نے کر کے ابھی اس کو آن لائن پبلش کر دیں گے بائی ٹمورو اور ڈے آفٹر ٹمورو. وہ اتنا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے اور اتنا آسان ڈاکیومنٹ ہے کہ اسے آپ پڑھیں گے تو دیٹ ول ایکچولی میپ آؤٹ دا انٹائر اسٹریٹجی آف ہاؤ وی کین میک چینجز ود ان 3 years. بھائی چھوڑیں لمبی چوڑی 10 سال کی کہانی, تحریک لبیک پاکستان اتنی لمبی کہانی آپ کو نہیں سناتا. وہ آپ کو باقاعدہ بریک ڈاؤن پر کوارٹر بیسس کے اوپر پلان دے گا اور اس پلان کے اوپر یہ ایگزیکٹلی واضح کرے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. 2 سوال, تیسرا سیکنڈ کویشچن نہیں, ان کے 2 پارٹس ہیں نا, ایک تو اسٹریٹجی کا تھا وہ میں نے, اور دوسرا انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ کسی بھی موقع پہ جب تحریک لبیک پاکستان حکومت کے ساتھ آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں گیون ہوتا ہے. اگر آپ صرف ایک طرف کا موقف فالو کریں تو وہیں پہ ہی واضح ہو جائے گا کہ جو معاہدہ وہ سائن کرتے ہیں وہ 1 sided ہے یا 2 sided ہے. بھائی وہ 1 sided ہے اینڈ دیٹ فیورز TLP. سو وچ مینز واٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ TLP نے واک آؤٹ نہیں کیا. TLP نے جو 7 مطالبات لے کے ٹیبل پہ گئی تھی وہی 7 مطالبات واپس منوا کے آئی. اس میں سے 6 نہیں ہوئے, اس میں سے 5 نہیں ہوئے یا 8 نہیں ہوئے موقع کی مناسبت سے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو لاسٹ معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی تحریک لبیک پاکستان کو احتجاج تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور وہ احتجاج کی کال کہاں سے کہاں تک تھی؟ لاہور سے, فیض آباد سے امریکن ایمبیسی کی پریمیسز آبویسلی کورڈونڈ آف ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن پریمیسز علامتی بھی اگر ہو تو دیٹ از یو براٹ دا گورنمنٹ آن ٹو دا ٹیبل ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ نیگوشیٹ ود یو اینڈ اگری آن ٹرمس. کچھ چیزوں کا رد و بدل ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت جو پوائنٹ اینڈ ٹائم آپ کا ایشو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا کون سا؟ پاکستان انڈیا وار. ٹینشنز تھی نا, تو ان دیٹ سپوزڈلی ٹینشنز ہمیں وہ چیز اکوموڈیشن میں لینی پڑی, بٹ دین وی اسٹل پریزنٹڈ جو ہمارے مطالبات تھے اور وہ مانے گئے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم اسے ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے جو ہم موقف دیتے ہیں وہ عوام کے لیے اور اسلام کے لیے ہی ہے. آپ بتائیں کہ کب آپ شروع کر رہے ہیں احتجاج؟ کسانوں کو بھی, کسانوں نے احتجاج کیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا. کپاس پہ بھی انہوں نے, جو اب پیداوار کم ہو رہی ہے, پنجاب جو ہے اس وقت زراعت کا بہترین سمجھا جاتا تھا, اب زراعت بھی ختم ہے. کسانوں کو جو چینی نا امپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم چینی امپورٹ نہیں کرنی. جیسے بجلی کا آپ بتا رہے تھے 300 یونٹ تھا, جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا, وہ بھی بیک گراؤنڈ ہو گئے. اب آپ کب عوام کو سال لے کر نکل رہے ہیں؟ اور یہ ویسے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ معاہدہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے, عوام کو کب ریلیف ملے گا اور کب آپ عوام کے ساتھ, جو عوام اس وقت اتنی بے چین ہے کہ کوئی لیڈر نہیں مل رہا انہیں, جو لیڈر ملے تو پھر ہے. آپ کب لیڈر آپ کے نکل رہے ہیں باہر عوام کو؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اس کے 2 جوابات ہیں, ایک میں دوں گا, ایک شہزادہ شوکت صاحب دیں گے. اس میں سب سے پہلا جواب یہ ہے
کہ جب آپ اوور آل بات کرتے ہیں پاکستان کے عوام میں تو اس میں ہر قسم کا سیکٹر ہے. آپ نے جس سیکٹر کو ٹچ کیا وہ ہماری ایگری والی جو سیکٹر ہے اس کو ٹچ کیا ہے. ایگری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ کو اس وقت پانی چاہیے ہے 189 MAF. صرف بتا رہا ہوں, صرف سمجھیں اس کو, کتنا چاہیے 190 کے قریب. آپ کی آپٹیمل ریکوائرمنٹ 214-217 MAF ہے. آپ کو اس وقت پانی مل رہا ہے 114. کتنے کا فرق آ گیا اگر آپ 189 بھی لیں اور 114 لیں؟ بھائی تقریباً 60 کا فرق آ گیا MAF کا. اگر یہ 60 MAF پانی آپ کو آج کی تاریخ میں نہیں مل رہا تو آپ کی پیداوار کا کیا ہوگا؟ کم ہوگی. دوسرا, جب پانی آپ کا واپس سمندر میں نہیں اترے گا تو سمندر کا پانی انکروچ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی ایگری لینڈ کھا لے گا. آپ اگر سندھ کے اس وقت اعداد و شمار نکالیں تو آپ کی تقریباً کو میرا خیال ہے 17% لینڈ آلریڈی سمندر کھا چکا. چوتھا مسئلہ, جو پانی آپ اس وقت نہیں لے رہے, آپ اس وقت آلریڈی اس انڈیکس کے اوپر ورلڈز موسٹ سٹاروڈ کنٹریز میں سے شمار ہو رہے ہیں جس کے پاس پانی نہیں ہوگا. 5 سال کے بعد آپ کے لیے ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں, ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوگا, لیکن 5 سال کے بعد غریب آدمی کے لیے پورے مہینے میں یہ جو بڑی بوتلیں آتی ہیں نا پانی کی 10 لیٹر والی, ایسی 5 بوتلیں ہوں گی 5 افراد کے لیے ایک فیملی میں, جو اس نے پورا مہینہ چلانا ہوگا. ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں, ایگزیکٹلی عوام کو سمجھنے کے لیے MAF میں کوانٹٹی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اگر یہ ایشوز آئیں گے تو بھائی جو اکنامک ہٹ مین والی جو آپ کی کتاب تھی نا, جس پلے بک کو یہ استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں, وہ ہم پہ بھی استعمال ہو رہی ہے. اور اس میں ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو ایگریکلچرل کنٹری نہیں رہنے دینا ہے. آپ کی انڈسٹریز جو بھی جس صورت میں بھی ہیں اس کو فردر پنپنے نہیں دینا ہے. تیسرا, آپ کی جو سروس انڈسٹری ہے, جو سپوزڈلی آپ باہر سروسز دیتے ہیں, اس کو گرو نہیں کرنے دینا ہے, جس کی بیسس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسرز ان IT کمپنیز کے اوپر اب ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا. تو جہاں آپ ایکسپورٹس کی بات کرتے تھے کہ $4.7 بلین آپ انکریز کریں گے, تو انکریز نہیں ہونے والی بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے میجر 4 سیکٹرز ہیں. کتنے سیکٹرز ہیں؟ میجر تو یہی ہیں, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ میرے بھائیوں کے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. غربت, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, 45% سے اوپر, جو کہ 11 کروڑ بنتے ہیں. اب آپ کو یہ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. مجھے بتائیں غریب کتنے ہیں؟ جو میرا دوست امپلائی 4 سال میں 5 سال میں 6 سال میں اپنی سیلری سے آج کی جو سیلری کما رہا ہے, اگر گھر نہیں بنا سکتا نا اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق, وہ بھی غریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس اکانومی میں, اس اکنامک سسٹم میں ہم 22 سے 23 کروڑ لوگ غریب ہیں, جو کہ اس سسٹم جو اوپر ایلیٹ کلاس ہے, وہ پالیسیز کے تحت ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, چاہے وہ بینکنگ پالیسیز ہیں, چاہے انرجی پالیسیز ہیں, چاہے گیس کی پالیسیز ہیں, چاہے ایگریکلچر پالیسیز ہیں. ان تمام پالیسیز میں کسی نہ کسی کو یوریا بیچنے والے کو بینیفٹ دینا ہے, کھاد بیچنے والے کو بینیفٹ دینا ہے, بیج کو بینیفٹ دینا ہے. لاس کس کو دینا ہے؟ کسان کو. ہٹ مین اکانومسٹ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہاں پہ کوئی ایسا دوست لیڈر, کیپیبل لیڈرشپ پائے جو ہٹ مین اکانومسٹ کو اسیس کر سکے کون ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پرانی. ہندوستان کی زمین میں کبھی بھی گندم امپورٹ نہیں ہوئی تھی. USA اسٹرگلنگ فیز میں 1953-4 کی بات کر رہا ہوں. 1954 میں USA نے ایک پالیسی نکالی PL480 کے نام سے. میرا خیال کوئی بھائی نہیں جانتا ہوگا PL480 ہے کیا. اس پالیسی کے تحت انہوں نے کریٹ کیا کہ پاکستان میں گندم پروڈیوس کرنے میں ہرڈلز کریٹ کرنے ہیں, اکنامک ہٹ مین بھیجنے ہیں تاکہ پاکستان میں گندم نہ پروڈیوس ہو. اس کے بعد پھر بھی پاکستان نے گندم پروڈیوس کی, امپورٹ نہ کی. پھر 1958 میں صدر ایوب صاحب نے ایک لینڈ ریفارم کے نام سے پالیسی نکالی, جس کے بعد 1959, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71 تک ہم لگاتار ملینز آف ٹن گندم امپورٹ کرتے رہے. کس سے؟ USA سے. ایگریکلچر کنٹری ہے, لیکن پاکستانی کسانوں کو نقصان دینا ہے کہ وہ گندم نہ پروڈیوس کریں. اس گندم کے اوپر جو قرض چڑھا, وہ قرض در قرض, سود در سود آج بھی ہم دے رہے ہیں. وہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ 30,000 ارب قرض تھا, ہم نے 1,71,272 ارب سود سمیت پے کر دیا, لیکن 30,000 ارب قرض نہیں تھا, وہ 90,000 ارب ہو گیا. کیونکہ ہمیں ہٹ مین اکانومسٹ نے ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے
میں میرے بچے آپ میرے بچے کوئی ایک لا بتا دیں, ایک اتھارٹی بتا دیں جو آپ کے اور میرے بچوں کے لیے بینیفٹ کے لیے کام کر رہی ہو. اسلامک اکنامک سسٹم کیا کہتا ہے سر, آپ کا سوال ہے نا, کیپیبل لیڈرشپ. اسلامک اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ بھوکا اگر کتا بھی جانور بھی بھوکا ہے نا تو ہی از ریسپانسیبل. یہاں پہ تو خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہاں پہ تو اکنامک انجسٹس, معاشی خون ریزی ہو رہی ہے, جس میں کہ میں گھر بیٹھا ہوں, گھر بیٹھے ہوئے ہمارے ویلیو لے کے چلے جاتے ہیں. میں صحافی بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے 10 لاکھ روپے سیو کیے, 10 روپے کا ڈالر تھا, وہ 1 لاکھ ڈالر آپ کے والد صاحب نے خون پسینے کی کمائی سے کمایا. آج آپ وہ 10 لاکھ نکالتے ہیں, جاتے ہیں اس کو کیش کرنے تو 3000 ڈالر ملتے ہیں. وہ 97,000 ڈالر کون لے گیا؟ یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا, کسی پنجاب یونیورسٹی کا وی سی بھی نہیں جانتا, اکنامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی نہیں جانتا, اسلام آباد یونیورسٹی کا اکنامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی نہیں جانتا کہ وہ 97,000, وہ کہیں گے کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, لیکن 97,000 ڈالر کا بینیفٹ کون ہے؟ یہ آج کے فائنینشیل سسٹم میں وہی یہودی ہے, تاغوتی سسٹم ہے, یو ایس اے ہے, فیڈرل ریزرو ہے, اسرائیل ہے, اس 97,000 ڈالر کا بینیفٹ. آج اب یہ بجلی کے اوپر جو سود دے رہے ہیں وہ بھی اس کا بینیفیشری بھی وہی لینڈر ہے, چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہے چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے. ان دونوں صورتوں میں وی آر ییلڈنگ دا سیم لینڈر. اب بات یہ ہے کہ کیپیبل لیڈرشپ کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ کیپیبل لیڈرشپ آئے اور ہمیں اکنامک ہٹ مین سے نجات دے, تاکہ ہماری انکم اس لیول کی ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں صاحب سے کہ ہمارا ایک ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ جو یو ایس اے یو کے کا سٹینڈرڈ ہے, یورپ کا سٹینڈرڈ ہے کہ ایک منیمم سیلری سے لیبر 4 سال میں 3 سال میں اپنا گھر لے سکتا ہے, وہی سٹینڈرڈ یہاں اپلائی کریں. جو ہمارے گھر کا ریٹ ہے اس کو ہم گراس سیلری دیکھیں, جو ایم بی اے پاس ہے, ایم کام پاس ہیں, بی اے ہیں, گریجویٹ ہیں, چاہے وہ لیبر کلاس ہے, ان کا بھی تو حق ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹس دیتا ہے ہمیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے کہ ہمیں گھر چاہیے, ہمیں زندگی چاہیے, اٹھنا بیٹھنا جینا, کاسٹ آف لیونگ ہماری مینیج ہو, اتنی انکم ہو کہ ہم کاسٹ آف لیونگ برداشت کر سکیں. ہماری انکم بڑھا دو, ہمیں ایک اتھارٹی کے تحت ایک بینیفیشری بنا دو کسی لیگل سسٹم میں, تاکہ ہم کما سکیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کھل کے ٹیکس دے سکیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مؤثر احتجاج کریں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے موجودہ حالات میں احتجاج ہو سکتا ہے, جہاں پہ ہیلتھ ورکرز اگر احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے, ضرب کو کیا جاتا ہے, جہاں پہ آپ کا جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اپوزیشن اگر احتجاج کرتی ہے تو آج ان پہ جو ہے وہ 15 اجلاسوں کی پابندی لگا دی جاتی ہے اپوزیشن پہ. جس طرح کے حالات ہیں, کیا جس طرح آپ کے ماضی آپ کی جماعت کا ہے کہ آپ کی جو احتجاج ہے اس کو ایک تو کور بھی نہیں, میڈیا کوریج بھی نہیں ملتی, سیکنڈلی آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. کس طرح آپ جو باتیں آپ نے کی وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ فیکٹس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو باتیں کی ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون سی ایسا لوگ ہیں جو آ کے اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ یہاں تو سانس لینا بھی جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں روتھسچائلڈ نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا تھا, تقریباً آلموسٹ 100 سال ہو گئے. اس نے یہ کہا تھا کہ آئی کیئر ناٹ who controls the government or who runs the government, but I care who makes the policies. You let me make the policies. یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے عمومی طور پہ دنیا کے لیے. اور آج کی تاریخ میں جو ہم سپوزڈلی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, تو ڈیپ اسٹیٹ ایکچولی اس پوری بلڈنگ کے اندر آج فٹ آ سکتی ہے. پوری دنیا کی ڈیپ اسٹیٹ جو اس دنیا کو مینیج کرتی ہے, اس مینجمنٹ کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ آئی کیئر ہو میکس دا پالیسیز, لیٹ می کنٹرول دا پالیسیز. تو جن کو پالیسیز بنانی ہے ان کو اگر میں کنٹرول کر لوں, میرے پپٹس بن جائیں, تو میں مینیج کر لوں گا دنیا کو. اور اسی کے بیسس پہ آپ دیکھیں ایک عدد امریکن یونین کو, ایک عدد یورپین یونین کو کون کنٹرول کر رہا ہے آج کی تاریخ میں؟ ٹیکنوکریٹس. اوکے, دے آر ناٹ الیکٹڈ آفیشلس. تو ایونچولی آسیان اینڈ سو آن اینڈ ود ان ایون کنٹریز آپ ایونچولی اتنے تھک جائیں گے, اک جائیں گے اس الیکٹورل پروسیس سے کہ یو ول اگری کہ ٹھیک ہے نا, اب ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں تاکہ یہ بیٹر گورننس لے کے آ سکیں, ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. وچ مینز واٹ؟ وچ مینز اگینسٹ اف آئی کنٹرول دا پالیسی میکرز, آئی کنٹرول دا پالیسی. اینڈ واٹ از دا
آگے ساری چیزیں رک جاتی ہیں. اور وہ چیزیں اب سب سے زیادہ چپتی ہیں کس کو؟ یہودی کو. آپ کی کیوں؟ کیونکہ آپ کیش اکانومی ہے بھائی, اور آپ کو ڈیجیٹل اکانومی کرنا ہے. اور اگر ڈیجیٹل اکانومی ہو جائے گی اور ہر کوئی جائز کیش اینڈ اٹس اے ویری گڈ فیچر سیٹ یوز کرنے کے لیے, لیکن اگر عام آدمی بھی اس کے اوپر آ جائے, ایزی پیسہ اینڈ جائز کیش اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ایک دن صبح جیسے آپ اٹھے تھے انڈیا میں, ہم نہیں وہ لوگ, تو 500 اور 1000 کی نوٹ کی ویلیو نہیں تھی. تو ایک دن آپ صبح اٹھیں اور اگر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ جو ڈیجیٹلی ایگزسٹ کرتا ہے, بیکاز اٹس آل زیروز اینڈ ونس, اگر یہ ڈس اپیئر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنٹری میں کیوس لانے کے لیے اس کا فائنینشیل سسٹم بٹھا دینا جائے. اینڈ وہ جو نیو نارمل کی بات ہو رہی ہے نا پوری دنیا میں, ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کووڈ کے دور سے اب تک کا, وہ نیو نارمل یہ ہے کہ گریٹ ریسیٹ آنا ہے. اینڈ ان دیٹ گریٹ ریسیٹ آل دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ آل دا بیلنس آف پاور یو ایس سے شفٹ ہو کے کہاں جائے گا؟ یہودیوں کے پاس. اور جب یہودیوں کے پاس جائے گا تو گریٹ ریسیٹ میں انہوں نے ایک دن وہ بٹن دبانا اور آپ کے پیسے کیا کرنے ہیں؟ زیرو. اینڈ وین دیٹ chaos comes in and people are out on the streets, ایک ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو 3 دن چاہیے. کتنے دن؟ 3 دن. اور کتنے لوگ؟ ٹوٹل 25 لاکھ لوگ, 25 کروڑ عوام کے. That's it. اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. میں نے شروع میں صرف ایک تمیز اس لیے باندھی کہ آپ سوال کا جواب سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ہر چیز کا احتجاج ضروری نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ ہی جا کے, لیکن جب آپ کی اسٹیٹ انڈر دا فلیگ شپ آف, انڈر دا امبریلا آف ڈیموکریسی, ایسا ہی ہے, پولیس اسٹیٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ اپنی وائس کرتے ہیں, آواز پریس کانفرنس کے تھرو جو نہیں دکھائی جائے گی. پھر آپ اس کے بعد وائس کرتے ہیں ان کو خطوط لکھ کے. پھر آپ بیک چینلز یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان سے کسی قسم کا کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکیں. اور جب یہ نہیں سنتے تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے احتجاج کرتے ہیں, آپ ممبر سے آواز بلند کرتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ ہماری پاور ممبر پہ تو ہے, ہم عوام تک تو پہنچتے ہیں. اور پھر جب وہاں پہ بھی نہیں سنی جاتی تو ایونچولی کنسنسس بلڈ کرتے کرتے ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں سڑک پہ آنا پڑتا ہے, اور پھر ہمیں ان سے عوام کے حق کے لیے ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح, ہمیشہ وہ لوگ ایگزسٹ کریں گے جو حق بات بھی کریں گے اور حق لینے کی بھی کوشش کریں گے. اب سوال اس تناظر میں, فائنینشیل بجٹ, ہمارا کام ہے ان کو ایکسپوز کرنا, وہ ہم نے آپ کو کر دیا جو ہمارے بس میں ہے اس وقت وداؤٹ پاور. اگلا ہمارا کام ہے نیچے ممبر سے لے کے اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو ایکٹیو کر کے اس انفارمیشن کو عوام تک پہنچانا عام فہم زبان میں, جس طرح ہم نے کوشش کی کہ وداؤٹ تھروئنگ بگ نمبرز ہم آپ کو بات سمجھا دیں, وہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور جو پھر ہمارا اگلا اسٹیپ ہے دیٹ از اگین واٹ, موبلائزنگ دا ماسز, کہ آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات تو کرنا شروع کریں تاکہ ذہن اس حوالے سے ری پروگرام ہونے شروع ہو جائے. اور ری پروگرامنگ ہوگی تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کیا کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ یہ گدھے اتارو اور تحریک لبیک کو ووٹ دو, تاکہ اگر اسی اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم آپ کا حق تو لے سکیں. تاکہ جب اسمبلی کا بجٹ پاس ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا نمبرز, ڈیلی بیسس پہ 18 لاکھ روپے کی چائے خرچ ہوتی ہے. یعنی کہ آئی مین واٹ از دس, 18 لاکھ روپے کی چائے اسمبلی کے اندر, میں نے پڑھا ہے کہیں, تو ڈونٹ کوٹ می ایگزیکٹلی آن اٹ, بٹ صرف ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر آپ لوگوں کو اویئر کر دیں, یہ سب سے پہلا پروسیس ہے. تو ہمارے احتجاج کا سب سے پہلا اسٹیپ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس تھا. ہمارا دوسرا اسٹیپ اب عوام میں جانے کا ہے, اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا تیسرا اسٹیپ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ہمیں اس پالیسی میکنگ سیٹس پہ لے آئیں اس سے پہلے کہ وہ یہودی ٹیکنوکریٹس کو ان سیٹس پہ لے آئیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں تو اس میں ایک بات ہے کہ ہم اس سود کا خاتمہ کیسے کریں گے, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس انٹرسٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس لون کو کیسے پے کریں گے جو اتنا زیادہ جو ہے ساری حکومتوں نے لیا ہوا ہے. تو
صرف اس بات سے تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں لون نہیں دینا جو ہم نے تم سے لیا ہوا ہے, ہم کچھ بھی نہیں دیں گے اس کے بدلے میں, تو یہ کیسے اس چیز کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میرے بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. سب سے پہلے بات تو جو ابھی شاید آپ لیٹ آئے ہیں, پہلے سیشن میں نے کی تھی کہ 30,000 ارب کا لون تھا ہمارے پہ 2018-19 میں. پچھلے اگلا سال ملا لیں تو پچھلے 6 سالوں میں ہم نے سود 35,000 ارب دیا ہے. یعنی کہ 30,000 ارب کا قرضہ تھا تو 35,000 ارب سود کی مد میں دے چکے ہیں. لیکن 1,36,000 ارب کا ہم قرض کی قسطیں پے کر چکے ہیں. انفیکٹ یہی ہے کہ ہم نے پٹھان سے 30,000 ارب لیا تھا, اب ہم نے اس کو 1,71,000 ارب دے چکے, ابھی بھی 90,000 کا سود قرض پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پٹھان زیادتی کر رہا ہے. پٹھان نے غریب آدمی کو 30,000 روپے دیے تھے, 1,71,000 روپے لے لیے ہم سے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں 90,000 اور دو. تو پاکستان کا لا یہ کہتا ہے فیڈرل میں اور پروونشل میں کہ سودی کاروبار جو ہے نا وہ حرام ہے, پٹھان کام نہیں کر سکتے. لیکن اسی لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پٹھانوں والا کام اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اس کے بینک کریں تو ان کو اجازت ہے. تو یہ مذہب کا خیز لا ہے جس میں میرے اور آپ کے بچوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے. بیسیکلی ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ 30,000 ارب تھا, ہم نے 1,71,000 ارب دے دیا. اور وہ جو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے ہم نے 2019 میں 2,000 ارب لیا تھا, آج سود در سود ہو کے وہ 12,000 ارب ہو چکا. 2020 میں جو ہم نے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے سود بجٹ لیا تھا, لون لیا تھا, وہ سود در سود ہو کے اب 18,000 ہو گیا. سو بیسیکلی جو پرائم منسٹر ہے اس کے ٹیبل پہ جو چائے کا کپ ہے وہ بھی سودی پیسوں سے ہے. یہ اس وقت کی اکانومی ہے. یہ فائنانس منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرض لیتا ہوں اور دیتا ہوں. سو اس لیے ہمارا لاجک بڑا سٹینڈ ہے, کلیئر ہے کہ ظلم ظلم ہے, پٹھان ہو یا گورنمنٹ پٹھان ہو. پٹھان سے جو پیسے لیے ہیں 30 روپے, ہم اس کو 170 روپے دے چکے, اب تو جان چھوڑ دو یار. ایک صرف جی بالکل میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. دا زما چې پښتانه اور ورانی اغل پارای دا مثال چې ورکړی دا مثال پښتانه اور ورن پارنه ده. دا چې ورکړی دا یو دی لپاره دا چې سود ورکړي, تا خو سود نه ورکړي نه. مہربانی سلمان بھائی اسی کا جواب اگر آپ تھوڑا سا ایک یہی اس کا جواب دوبارہ سے ایک دفعہ. بنیادی بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات تو اعداد و شمار کی صورت بتایا ہے. دوسرا یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی جانب سے بہت واضح پالیسی بیان یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم اصل رقم ہی ادا کریں گے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیں اس طرح سود لینے پہ مجبور کرے. ہم ہی نہیں, میں نے آپ کو کئی ممالک کی مثال دے کے بتایا, ان سب نے منع کیا کہ بھائی نہیں دے سکتے. میں نے وینزویلا کی مثال دی, میں نے آپ کو جنوبی امریکہ کے کئی ممالک ہیں ایسے جنہوں نے منع کر دیا جی نہیں دے سکتے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جاپان کو قرضے بغیر سودی دیے گئے, آئرلینڈ کو دیے گئے. تو یہ کوئی ایسی بات, میں نے کہا یہ ہوا ہے جو ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پورا ہمارا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی جو پوری فکر ہے اس کے اندر بہت کلیئر اسٹانس ہے کہ یہ ایک انوکھی بات ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. سر اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پڑھی لکھی لینگویج میں بات کریں تو ہم نے پرنسپل اماؤنٹ پے کرنی ہے. تو جب بھی کہیں کوریا کے جو کرائسس آئے تھے تو انہوں نے اپنے جو ڈیٹ تھے خود خرید لیے تھے. مثلا جو ڈیٹ سیکیورٹیز ہیں اس کی ویلیو جاتی ہے اوپر نیچے, سکوک کی ویلیو جاتی ہے اوپر نیچے. جو میرے سکوک ہیں وہ میں عوام کی مدد سے ہم خود خرید لیں گے تاکہ اس پہ جو انٹرسٹ 20-30% جانا ہے وہ نہیں جائے گا آگے. سو یہ بائی بیک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ ہم اپنا ڈیٹ خود بائی بیک کر لیں گے تاکہ سود سے جان چھوٹ جائے. جو انرجی سیکٹر میں ڈیٹ آیا ہوا ہے ہم خود بائی بیک کر لیں گے تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ ہم نے پچھلے 6 سالوں میں اگر 1,71,000 ارب کی پیمنٹس کر سکتے ہیں تو یہ 80-90 ہزار ارب کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. سر آخری سوال ہے کہ اچھی صحت اور تعلیم پاکستان کا شروع سے یہ بڑے مسائل رہے ہیں, تو اگر تحریک لبیک پاکستان آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد جب بھی حکومت میں آتی ہے تو اچھی صحت اور تعلیم کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی؟ اس میں صرف ایک چیز, ایک بات ہوئی تھی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے. جو ہیلتھ ورکرز کے ساتھ یہاں پہ ایشو ہوا تھا, تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ کھڑی تھی. ہم ڈیفینیٹلی ایک انگیجمنٹ گورنمنٹ اینڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اینڈ ہیلتھ ورکرز کے درمیان میں اس قسم کا ایک پالیسی میپ بنا چکے ہوئے ہیں جہاں پہ
ایک پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ سے لے کے اوپر جہاں تک ہماری یہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یا اسپیشلٹی ہاسپٹلز ہیں اس میں ایک عام آدمی کس طریقے سے اپنا ہیلتھ کارڈ استعمال کرتے ہوئے ہیلتھ کیئر فیسلٹی اسٹینڈرڈ پہ لے سکتا ہے، اس کا پلان بھی ہم نے بنا لیا ہوا ہے. جب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہماری یہ ہوگی پریس کانفرنس تو وہ ہم آپ کے سامنے اس کا پلان رکھیں گے. However, having said that, آپ صرف ایک چیز یہ دیکھیں کہ آپ کا ہیلتھ بجٹ اور ایجوکیشن بجٹ اس دفعہ ڈکریز ہوا ہے، اور اگر آپ ایکچوئل بجٹ ڈاکیومنٹ اٹھائیں، جو میں نے مثال ہے ایک دفعہ پچھلے سال کا اٹھایا تھا اور ہم نے اس کو انالائز کیا تھا، تو آپ یقین کریں صرف ڈیولپمنٹل ود ان ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن واز سم ویئر اراؤنڈ کلوز ٹو 11-12%. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے 88 روپے آپ کے جیب سے صرف مینٹیننس اینڈ سیلریز کی مد میں جاتے ہیں. آپ کوئی انہینسمنٹ نہیں لے کے آ رہے اپنی ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے اندر بھائی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن دا لائن پہنچا سکیں گے. یہ ہمیں اس لیے بھی تھوڑا سا اور کلیئرلی پتہ ہے کہ ہم ایک اپنا تحریک لبیک پاکستان کے اندر میں پاکستان بھر میں بلڈ ونگ چلاتے ہیں، اور اس بلڈ ونگ میں ہم 1 روپیہ نہیں لیتے، بیک کا بھی نہیں لیتے. اور جن فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے کسی بھی قسم کی پیسے نہیں لیتے. اسپیشلی ہماری جو ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ تھیلیسیمیا کے لیے ہوتی ہیں، ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہم نے دیکھا ہے اٹ از سو انفارچونیٹ کہ یہاں ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ تو پرائیویٹ سیکٹر بھی مافیا بنا ہوا ہے، کھیلتا ہے بلڈ کے اوپر. یعنی کہ ہماری ایک بچی اگر گاؤں میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ یہاں لاہور آتی ہے اور اس کو 18 بوتلیں چاہیے، آپ یقین کر سکتے ہیں رات کے 3 بجے، اور کوئی بلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بلڈ بک رہا ہے. اور الحمدللہ خیر ایسے موقعوں پہ پھر ہم آگے آتے ہیں، اسٹیپ اپ کرتے ہیں، ہمارے لڑکے بلڈ دیتے ہیں. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے پلانز اویلیبل ہیں، سارے پلانز ورکبل ہیں. ہم نے سندھ کا جب یہ پانی کا ایشو اٹھا ہوا ہے اس کی بھی ایک پالیسی پیپر بنایا. اچھا پالیسی پیپر میں ہم یہ نہیں کرتے کہ جو ہے نا وہ گندی گندی ساری ان کی باتیں سامنے کھول کے ایکسپوز کر کے رکھتے ہیں، نہیں. ہم 3 حصوں میں کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی دس از دا پرابلم، اوکے، دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، کرنٹ سچویشن یہ ہے، اور پرپوز سولوشن اگر 3 سال پہ ہے 5 سال میں تو ہم ایگزیکٹلی کوارٹرلی بتاتے ہیں مائل سٹونز کے بیسس پہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب ادارے ہیں جو پانی کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی پانی کی منسٹری نہیں ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ہر قسم کی غیر ضروری منسٹری جو ہے وہ اویلیبل ہے. یعنی کہ جس طرح آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہاں پہ کوارڈینیشن کے لیے ہی صحیح ایک عدد منسٹر صاحب بھی اویلیبل نہیں ہے. اور تقریباً آلموسٹ یہ جو 100 کے قریب محکمہ جات ہیں اور پورا پاکستان، آپ کا خیال ہے کہ بڑے کنجینلی بڑے ہیپی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوں گے. اسی وجہ سے یہ مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے جو صوبوں کے درمیان میں نا وہ لڑائی آئے گی. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے فورسی کرنا ہے بھائی میرے بھائی، اور یہ فورسی کرنے کے لیے آپ کو ایسی لیڈرشپ پہ اعتماد کرنا پڑے گا جو آپ میں سے ہی ہے. ہم بھی کوئی ماں کے پیٹ سے پولیٹیشین پیدا نہیں ہوئے بھائی. اب میرا اپنا بزنس جو ہے وہ یو ایس کے اندر ہے، میرا اپنی جو کمپنی رجسٹرڈ ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، یو اے ای میں ہے. لیکن پاکستان میں نے اپنے سارے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، میں پیسے یہاں دیتا ہوں، میں گروتھ کی کوشش یہیں سے کرتا ہوں، لیکن پیسے کما کے لے کے کہاں سے آتا ہوں؟ پاکستان کے اندر باہر سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آپ میں سے ہیں، اور ہم وہ درد سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی انہی مڈل کلاس فیملیز میں سے ہیں جس میں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور پاکستان کا درد رکھتے ہوئے اس کو ترقی پذیر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ترقی یافتہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ شجاع صاحبی صاحب کچھ ایڈ کریں گے دین میں وہ مختصر بات کرتا ہوں. کہ دیکھیں آپ اور ہم ایک ہی ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں. جس طرح اس بجٹ سے اس نظام سے ہم متاثر ہیں، آپ بھی متاثر ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ کوشش کریں. صرف آج کی یہ پریس کانفرنس ہونے کے بعد آپ بھی نہ بھول جائیں. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر جو ملک کے اکانومسٹ ہیں جنہوں یہ سارے نظام کے ذریعے ملک کو کیپچر کیا، اگر وہاں پر
ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ہمارے ایکسپرٹس کو بھی بلائیں, ان کی ڈبیٹ کریں, دنیا کو پتہ چلے ایسا نظام ہے کیا اور یہ ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس میں آپ سب سے اہم کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں. سر یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور کیجئے اور اپنے حصے کا کام ہمارے ساتھ آپ مل کے کریں, بس یہ گزارش ہے. آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.